بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ اس میں آپ اس سزوکی کی فوٹیج دیکھیں گے جو لوگوں سے اٹھائے ہوئے اوزان، ترازو، بیٹریاں عمران انسپیکٹر نے نیلی بتی لگا کے اٹھائے اور 2 لاکھ روپے میں کسی کو سب فروخت کر دیے۔ پہلا میرا سوال ہے، کیا عمران کو یہ اختیار ہے کہ منڈی سے اٹھائی ہوئی کوئی چیز خود اپنے طور پر ڈسپوز آف کر دے؟ کیا وہ منڈی کا ملازم نہیں ہے؟ کیا وہ منڈی کا گریڈ 11 کا ملازم نہیں ہے؟ وہ نیلی بتی، کل میں نے سوال اٹھایا تھا، نیلی بتی کیوں لگاتا ہے؟ کیا وہ مجسٹریٹ ہے؟ اور اس جیلی مجسٹریٹ نے لوگوں نے جب یہ اوزان والی سزوکی تھانے کے حوالے کی، غفران جو اب جس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا اس منڈی کے ساتھ، اس نے تھانے سے کیوں چھڑوائی؟ میری اطلاع یہ ہے کہ صفدر صدیق ایک اور خط لکھ رہا ہے جس میں وہ حقائق بیان کر رہا ہے، اور وہ حقائق اس طرح بیان کر رہا ہے کہ کل اس نے اور پرسوں اس نے انکوائری کمیٹی سے کہا کہ میں آپ کو جو کچھ بیان کر رہا ہوں، چھوٹی بڑی باتیں، وہ سب حلف پر ہیں، یعنی قرآن پر آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں اس میں ملاوٹ یا کوئی بیان بازی یا کچھ نہیں کر رہا۔ وہ خط تو خیر جب آئے گا، یا پتہ نہیں یہ خط ہے 2 خط ہیں، لیکن اس میں جو آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں مختلف تصویریں ہیں اور تصویروں کے گرد لال دائرے ہیں۔ یہ تصویریں ایک اور کہانی بیان کرتی ہیں۔ مثلا کوئی بندہ آلریڈی اپنا بیان دیتے ہوئے حلفاً کہہ چکا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں چیئرمین عباسی کو، میرا کیا تعلق؟ اس کی تصویر ہے کہ تعلق ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ اس میں ایک شخص فوجی کٹ کے ساتھ ہے، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈرامہ بنائے ہوئے۔ وہ ہر نیلامی میں، ہر ٹھیکے میں، مثلا ہاتھ ریڈی کا جو ٹھیکہ ہے وہ کوئی 2 کروڑ پر گیا ہے، اور جو بھی ان سے ریڈی لیتا ہے اس سے یہ 100 200 فلاں جو بھی ہے وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، یعنی اس سے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون ہے اور وہاں کیا کر رہا ہے؟ اشفاق عباسی ہے اور کچھ لوگ ہیں، ایک ریاض نام کا بندہ ہے جس سے انہوں نے کیس کرایا ہے، تو وہ تو خود عباسی کو بلانا چاہیے کہ یہ آپ کا فرنٹ مین ہے۔ باتیں بہت ہیں پتہ۔ پہلے صرف یہ تصویریں دیکھیں، یہ تصویریں ایک پوری تصویری کہانی ہے۔ وہ جو کل میں نے کہا تھا بالیوں والی بات، وہ شاید آج یا کل پیش کر دیا جائے گا اگر اسے انکوائری کمیٹی سنیں گی۔ اگر انکوائری کمیٹی حقائق پر اس میں ویسے 2 لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور امتیاز ججوہ صاحب کو اور ایک اور اے ڈی سی جی کو، میرا خیال ہے وہ کسی گند میں نہیں پڑیں گے، وہ آپ کو انکوائری کر کے دے دیں گے اور پھر آپ فیصلہ کر دیجئے گا، خواہ جس نے بھی کرنا ہے، چیئرمین سی ڈی اے نے کرنا ہے، چیف منسٹر اسلام آباد نے کرنا ہے۔ میں تو صرف سوال کرے جا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے، اس صفدر صدیق کے خط میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، مطلب آپ وہ جو بچی کی بالیوں والی بات کرتا ہے نا، جو پٹھان، اس کی صورت یہ کہ اس نے 1 پیسے تو دیے ہیں اپنی بچی کی بالیاں بیچ کے، سٹال کے جو انہوں نے مانگے، جس پہ 15,000 20,000 خرچ ہوا ہے جس سٹال پہ، اس کے 1,15,000، اور اس میں فورجری یہ کی ہوئی ہے
کہ رسید اس ویلڈر کی یا اس دوسرے کی، اور وہ ویلڈر کون ہے؟ وہ اصل میں فرنٹ مین ہے ان کا، جسے 12 کروڑ کا ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے، اور 2 کروڑ کا ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے، لیٹرینوں کا ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے، فلاں 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 سب کچھ ہے اس میں۔ یہ بلکہ میری باتوں پر ڈیپینڈ نہ کیا جائے، میں جو سوال اٹھا رہا ہوں ان کی رہنمائی میں ضرور کام ہوں۔ مثلا جہاں کھوکھے بنائے ہیں، میں نے کل بھی سوال کیا تھا، مارکیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سی ڈی اے نے ہمیں اجازت دی تھی۔ بھائی چلو مان لیتے سارا قصہ ہی ختم۔ اگر چیئرمین سی ڈی اے نے اجازت دی تھی، وہ تحریر آپ نے اجازت تو تحریر ہی دی تھی نا، زبانی تو کوئی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ تحریر دکھائے۔ میں جو سوال اٹھا رہا ہوں ان کی رہنمائی میں ضرور کام ہوں۔ مثلا جہاں کھوکھے بنائے ہیں، میں نے کل بھی سوال کیا تھا، مارکیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سی ڈی اے نے ہمیں اجازت دی تھی۔ بھائی چلو مان لیتے سارا قصہ ہی ختم۔ اگر چیئرمین سی ڈی اے نے اجازت دی تھی، وہ تحریر آپ نے اجازت تو تحریر ہی دی تھی نا، زبانی تو کوئی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ تحریر دکھا دے۔ اچھا وہاں جو کھوکھوں کے تعداد جی 400-500 بنائے تھے، 400-500 نہیں ہیں، کئی ہزار ہیں، اور ان سب سے پیسے وصول ہوئے ہیں۔ جو پہلی رقم ہے جس کی یہ رسید دیتے رہے ہیں، بلڈر سے دلاتے رہے ہیں، شاید وہ 1,15,000 ہے، پہلے تو وہ پیسے جمع کر لیں، پھر لوگ بتا دیں گے۔ آپ اجازت دیں نا، آپ انکوائری کر رہے ہیں، آپ اجازت دے دیں کہ 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50، 100، 200، 500، 1000 لوگ آئیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ دے دیں۔ میرا سوال اور ہے، پیسے تو یہ لے گئے ہیں، آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پیسے لیے ہیں، جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ ان پہ پرچہ کیوں نہیں کرے؟ پرچہ آپ نے کسی سے پوچھنا؟ آپ ہی تو انتظامیہ ہیں اسلام آباد کی۔ جو بھی فراڈ ہوا ہے، اور دوسرا یہ جو عمران ہے، یہ آپ کے پاس جہاں آپ انکوائری کر رہے ہیں وہاں وردی پہن کے کیوں جاتا ہے؟ یہ تو معطل ہے۔ دوسرا بھی معطل ہے، یہ بھی معطل ہے۔ انہوں نے میرے خیال ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرح آزادی کا اعلان کر دیا ہے، آپ سے بریت کر دیا ہے ضلعی انتظامیہ سے۔ ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اگر ڈی سی اور چیف کمشنر ان کا ساتھ نہ دیں، تو ان کا وجود کیا ہے؟ منڈی میں تو گاندھ ہی گاندھ ہے۔ میں پرسوں گیا تھا، اور یقین مانیں انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا گاندھ ہے۔ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ٹرکوں کے مطلب بڑے ٹرالرز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں رہ گیا۔ تو منڈی کس چیز کی ہوئی؟ کھوکھوں کا ایک جنگل ہے جو آپ نے اگا دیا۔ کیوں اگا دیا ہے؟ کس قانون کے تحت اگایا ہے؟ کون ہیں آپ؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا انتخاب کیا میرٹ پر ہوا ہے؟ کیا ان اصولوں کے تحت؟ اب تو زمیندار ہی نہیں ہیں اس طرح کے۔ تو کیسے چیئرمین آپ کو بنا لیا گیا؟ جو آپ کے 2 سوار چیف پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے، ذرا فوج کو اور خاص طور پر نیب کو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نیب کو اور ایف آئی اے کو مشترکہ رکھنا ہے، کہ اس لیے کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو مک جاتا ہے، جس نے راولپنڈی میں بھی جو مک گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ راولپنڈی والا کیس بھی ابھی ختم نہیں ہوگا، اور کل ان کا موقف اور ہوگا۔
خیر یہ ذرا اور ہے موضوع، لیکن آپ اس کو آج یہاں تک رہنے دیں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گا اور کئی باتیں کروں گا۔ خدا حافظ۔